السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جو جاگوت ہے وہ پاوت ہے، جو سووت ہے وہ کھووت ہے۔ یہ 21ویں رات ہے، اس میں جو جاگے وہ پائے، جو سوئے وہ کھوئے، کیونکہ اسلامی ایک بمپر لاٹری ہے۔ جیسے دنیا میں بمپر لاٹری ہوتی ہے، 10 روپے دے کر 10 کروڑ کی لاٹری مارا جاتا ہے دنیا کے اعتبار سے، جو آتا ہے اس کی زندگی سپر بن جاتی ہے۔ اس طرح یہ اسلامی لاٹری ہے، یہ 1000 مہینوں کی رات سے بہتر رات ہے۔ یہ 1000 مہینوں کی یہ ایک رات ہے، 21ویں۔ اس میں جو جاگیا وہ پایا، جو سویا وہ کھویا۔ تو ہمیں اللہ سے مانگتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اعوذ باللہ سکھایا کہ اس طرح تم اللہ سے مانگو، اے اللہ ہم تیری پناہ لیتے ہیں شیطان مردود سے بچنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ تو پناہ کی طور پر اللہ کیا کر دیا؟ پورے قرآن کو دے دیا، نبی کو دے دیا۔ اب یہ نبی کو قرآن کو لے کر اللہ کی پناہ ڈھونڈ لو، اللہ کی پناہ سمجھ جاؤ۔ اللہ کی پناہ کیا ہے؟ ہمارا اچھا عمل ہے۔ اگر اچھا عمل کرو گے، شیطان مردود سے بچ کے رہو گے، دنیا کے مصیبتیں پریشانیوں سے بچ کے رہو گے، مرنے کے بعد جنت کو بھی حاصل کرو گے۔ کیونکہ ہم یہی اللہ سے پوچھ رہے ہیں، اللہ تیری پناہ۔ اللہ کی پناہ کیا ہے؟ ہمارا عمل، عمل سے بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ خاکی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے، عمل سے ہی جنت کو حاصل کیے۔ کیونکہ جب جنت کے قریب لے جاتی فرشتے، وہاں جا کر کیا بولتی؟ تو فلاں جماعت میں تھا، تو فلاں فرقے میں تھا، تو فلاں سماج میں تھا، تو فلاں ذات میں تھا، اس لیے تو یہ جنت۔ یہ نہیں بولتے، تیرے عمل کا بدلہ ہے یہ جنت۔ اور عمل کیا ہے؟ جسے توسل بولتے، توسل یعنی پناہ، یعنی سہارا، یعنی وسیلہ۔ وہ اللہ کے رسول بتلا دیے وسیلہ کیا بول کر۔ بغیر وسیلے کے انسان اوپر چڑھ نہیں سکتا، بغیر سیڑھی کے۔ سیڑھی کا وسیلہ لیا تو ہی اوپر چڑھتا ہے، رسی کا وسیلہ لیا تو ہی پانی سنتا ہے، فون کا وسیلہ لیا تو پوری دنیا کو بات کر سکتا ہے، پین کا وسیلہ لیا تو ہر چیز کو لکھ کے بتا سکتا ہے۔ وسیلے کو انکار نہیں کر سکتے ہمیں۔ تو اللہ سے مانگنے کے لیے، شیطان مردود سے بچنے کے لیے، دوزخ سے بچ کو جنت کو جانے کے لیے، وسیلہ انسان کا عمل۔ کیونکہ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم میں 3 آدمی ایک غار میں جا کر پناہ لیے۔ تیز بارش آ رہی تھی، غار کے اندر پناہ لیے۔ اس غار کے اوپر ایک پتھر گر گیا،
अब तीनों बात कर लिए, हमारी मौत आ गई, क्योंकि अब आप पत्थर उठा नहीं सकते। अब किसी को मालूम नहीं हम गार में हैं। अब क्या करेंगे? आपस में तीनों बात करने लगे और कहने लगे कि अगर तुम्हारा कोई अच्छा अमल है, वो जो है सामने रखकर अल्लाह से मांगो। अगर कोई अच्छा अमल है, उसे सामने रखकर अल्लाह से मांगो। तो उसमें से एक इंसान फरमाया, अल्लाह, मैं मेरे माँ बाप का बहुत फर्मोबरदार था, मेरे माँ बाप को बहुत चाहने वाला। जब तक मेरे माँ बाप को दूध नहीं पिलाता था रात में, मैं अब मेरे बच्चों को नहीं पिलाता था, और मेरी बीवी बच्चों को नहीं पिलाता था, मैं खुद भी नहीं पीता था, जब तक मेरे माँ बाप को नहीं पिला देता। एक मर्तबा मेरे माँ बाप की आंख लग जाती है, नींद आती है, मैं रात तमाम उसे दूध को लेकर खड़ा गया सुबह तक। मैं खुद भी नहीं पिया, मेरे बीवी बच्चों को नहीं पिलाया, जब तक मेरे माँ बाप को नहीं पिला दिया मैं। अगर ये अमल खालिस मैं तेरे लिए कर रहा हूं, तेरे लिए किया, मैं तेरी रजा के लिए, तेरी खुशी के लिए, अल्लाह इसके तवस्सुल में, इसकी पनाह में, इसके वसीले में ये पत्थर को हटा दे मौला। तो वो पत्थर थोड़ा हट गया। फिर दूसरे को बोले, तू क्या तो भी तो अमल अच्छा करा रहा तो अल्लाह से पूछ भाई। तो उसने कहा, अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी जिस पर मेरी बुरी नज़र थी, मेरा गलत इरादा था। एक वक्त ऐसा आया, वो मजबूर होकर मेरे पास आई, मैंने उसकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया, मैं तेरे डर से उसकी ज़रूरत को पूरी कर दिया, बल्कि मैंने तेरे खौफ से मैंने गलत हरकत नहीं किया मौला। अगर मैं खालिस तेरी रज़ा के लिए मैं किया हूँ, ये पत्थर को हटा दे मौला। वो पत्थर थोड़ा हट गया। और तीसरे को बोले, तू क्या तो अच्छा अमल कर रहा, उसे सामने रख के पूछ भाई। उसने कहा, ए अल्लाह, मेरे पास एक आदमी काम कर रहा था, मजदूरी कर रहा था, वो मजदूरी ऐसे ही छोड़कर चला गया। बहुत दिनों के बाद आया, बोला कि मालिक, मैं तुम्हारे पास कम काम कर रहा था, मजदूरी कर रहा था, मैंने अपनी मजदूरी छोड़कर चला गया, आज वो मजदूरी लेने आया हूं। तो मैंने उसकी मजदूरी से कुछ बकरियां लेकर छोड़ दिया था, वो कसीर हो गई थी, बहुत बकरियां हो गए थे। मैंने कहा, ये सब तेरे हैं, लेकर जा। उसने कहा, मालिक, मेरे से मजाक मत कीजिए, मेरी मजदूरी दीजिए। मैंने कहा, ये पूरी तेरी मजदूरी है। अल्लाह, मैंने उसकी मजदूरी उसे सारे बकरियां देकर भेज दिया। अगर ये खाली तेरी रजा के लिए है तो अल्लाह पत्थर को हटा दे। फिर वो पत्थर पूरे का पूरा हट जाता है। ये रहा तवस्सुल, ये रहा वसीला। तो हमारा भी अच्छा अमल हमारा वसीला है। याद रखो कि मरने के बाद हमें किसी का वसीला नहीं मिलता। मरने के बाद कोई अमल कर नहीं सकते, ना किसी के अमल का नतीजा हम ले सकते हैं। मैं एक हदीस बता दूं आपको। एक मर्तबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में थे। खरिये से कुछ देहाती आए, आकर बोले, अल्लाह के रसूल, हमारे यहाँ खहात आ गया है, बारिश नहीं है, पानी से तड़प रही जानवर, इंसान। आपको हम वसीला बनाकर, आपको तवस्सुल बनाकर अल्लाह से दुआ मांगना दुआ के लिए आए हैं। आप हमारा वसीला बन जाइए, हमारे तवस्सुल बन जाइए आप। तो अल्लाह के रसूल वसीला बनते हैं, दुआ मांगते हैं, सहाबा आमीन बोलते हैं, कसरत से बारिश बरसती है। फिर चंद साल के बाद
پھر اس بستی میں قحط آتا ہے، پھر آتے وسیلے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توسل لے کر دعا مانگیں گے. آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے انتقال ہو کر رہتے ہیں. اللہ کے رسول دنیا سے اللہ کے پاس تشریف لے جا کرتے ہیں. آ کر پوچھتے ہیں کہاں یہ اللہ کے رسول؟ تو خبر دکھاتی، یہ دیکھو یہاں ہی سوری دیکھو. وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے. بولتے ہیں ہمارے یہاں بارش نہیں ہے، ہم ان کو وسیلہ بنائے تھے، توسل بنائے تھے، ان کے ذریعے سے ہمیں بارش دیا تھا اللہ، اب ہمیں پھر وسیلہ بنانے آئے ہیں. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہم وسیلہ بنتے ہیں، بن کر وہ دعا مانگتے ہیں. اب دیکھو یہاں رسول اللہ کا وسیلہ نہیں، یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر کا وسیلہ نہیں، یہاں زندوں کا وسیلہ، دنیا میں جانے کے بعد والیاں کا وسیلہ نہیں. اس لیے دوستوں، کیونکہ وسیلہ ہمارا اچھا عمل ہے، ہمارا عمل ہم نہ وسیلہ. کل قیامت کے دن اللہ بھی ہم ان کے امام کے ساتھ ان کو بلائیں گے. قرآن کی آیت ہے، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اسے بلائیں گے. امام سے مراد کیا؟ امام سے مراد ہمارا عمل. یعنی ہم امام کسے بولتے ہیں؟ آگے نماز پڑھانے والے کو، آگے والے کو امام بولتے ہیں. اسی طرح امام کے معنی ہم جانے سے پہلے جو عمل کرتی اسی کو بولتے وسیلہ، امام. کیونکہ قرآن کی آیات بھی کیا ہے؟ علمت نفس ما قدمت واخرت. اللہ فرماتا ہے ہر نفس یہ دیکھ لے گا میں میرے رب کے پاس جانے سے پہلے کیا بھیجا ہوں، اور کیا میں دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر ایک انسان مرنے سے پہلے اچھے کام کر دیا، یعنی قرآن کا علم پھیلا دیا، لوگوں کے اوپر احسان کر دیا، لوگوں کے اوپر بھلائی کر دیا، جن کو گھر نہیں ان کو گھر بنا کے دے دیا، اور جن کو کھانے پینے کی تکلیف ہے ان کو کوئی تجارت کھول کے دے دیا، اور یتیم بچوں کا سہارا بن گیا، یتیم بچوں کو سہارا بنا دیا، بیوہ عورتوں کو سہارا بنا دیا، مجبور لوگوں کی مجبوری دور کر دیا. یہ سب اللہ کے یہاں آخرت میں سب جم جائے گا. اور مرنے سے پہلے بچوں کو بول دیا اے میرے پیارے بچوں، میرے جانے کے بعد بھی یہ کام کرتے رہنا، یا اللہ کے کلام کو پھیلاتے رہنا، اللہ کی پہچان دنیا کو کراتے رہنا، مجبوروں کی مجبوری دور کرتے رہنا، اور خاص کر مسکینوں کا خیال رکھنا، رشتہ داری کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا. یہ نصیحت کر کے اگر مر گیا قیامت